بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مزمل صاحب آپ بنین والے گروپ میں میسج کر دیجئے اور لائبہ نور صاحبہ آپ بنات والے میں کہیں کہ کلاس میں جلدی شریک ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ سوال کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے، گزشتہ لیکچر میں ہم نے جارج بارکلے کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھی تھیں، اور ان کے نزدیک جو فلسفہ ایک اس کا مطلب تجریبی فلسفہ جو جان لاک کا، جس کا ہم نے سلسلہ جان لاک سے شروع کیا تھا، اور ان کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جو دنیا میں چیزیں موجود ہیں، اچھا اس پر جارج بارکلے اور اس کا جان لاک کا آپس میں اختلاف بھی ہوا تھا کہ ایک تو اس بات پر اختلاف تھا کہ جان لاک نے کہا تھا ہر چیز کی دو طرح کی صفات ہوتی ہیں، ایک صفات ولیہ ہوتی ہیں اور دوسری صفات ثانویہ ہوتی ہیں، جبکہ جارج بارکلے نے کہا کہ صفات کچھ بھی نہیں ہے بلکہ وہ تو موجودات کا ہی منکر تھا، تو اس لیے جب موجود کوئی چیز نہیں ہے تو صفات کیسے ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ مادہ کے حوالے سے جان لاک نے کہا تھا، اس نے مادہ کا وجود تسلیم کیا تھا، اور جارج بارکلے نے مادہ کا انکار کیا تھا۔ تیسری جو چیز تھی ادراک، کہ جان لاک نے کہا تھا کہ ادراک مطلب کہ کسی چیز کو حاصل کرنا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس پر چونکہ یہ تجربی فلاسفہ ہیں تو انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ ادراک جو ہے وہ حواس کے ذریعے سے ہی ہوگا، تجربہ اور حواس مطلب تجربہ ظاہر ہے حواس کے ذریعے سے ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ادراک جو ہے وہ حواس کے ذریعے سے ہوگا، لیکن عقل کو بھی کسی حد تک اہمیت دی تھی انہوں نے، جبکہ جارج بارکلے نے کہا کہ صرف حواس ہی جو ہے وہ ادراکات کا ذریعہ بن سکتے ہیں، عقل کی انہوں نے بالکل کیا کر دی تھی، نفی کر دی تھی۔ پھر خدا تعالیٰ کے حوالے سے جارج بارکلے بلکہ جان لاک نے خدا کا ذکر کم کیا ہے، لیکن جارج بارکلے نے تھوڑا زیادہ ذکر کیا، اور بطور خاص جو اس نے ایک دلیل دی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ یہ دنیا میں جتنی چیزیں بھی ہیں یہ محسوسات ہیں، مطلب محسوس ہمارے احساسات کا نتیجہ ہے، لیکن ظاہر ہے ایک انسان ہر چیز کو ہر وقت محسوس نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے محسوسات سے ماوراء چیزیں بھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر میں ایک ابھی مثلا اگر میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں میرے سامنے جتنا کچھ ہے میں اس کو تو محسوس کر سکتا ہوں، لیکن جو کچھ میری نظروں سے اوجھل ہے اس کو کون محسوس کرے گا؟ چلیں کوئی دوسرا انسان محسوس کرتا ہے، وہ اس کی وجہ سے مطلب ایک وجود کی حیثیت رکھتا ہے، کرتے کرتے کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں سارے محسوسات کر لیں، لیکن پھر بھی کائنات کا بہت بڑا جو حصہ ہے وہ باقی بچ جاتا ہے۔ اب وہ کیسے ہے؟ مطلب پھر اس نے یہ کہا کہ کوئی ایسی عقل کامل یا کوئی ایسی ذات موجود ہے جو ہر شے کو محسوس کرتی ہے اور ہر شے کا کہ وہ احساسات کے ذریعے سے ادراک کرتی ہے، تو ظاہر ہے وہ خدا ہی ہو سکتا ہے، تو مطلب انہوں نے خدا کے حوالے سے یہ ایک دلیل بھی دی تھی۔ کہ وجود پر ان کا آپس میں اختلاف یہ تھا کہ جان لاک کہتا تھا کہ اشیاء بذات خود موجود ہیں، لیکن جارج بارکلے نے کہا کہ اشیاء جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں بلکہ صرف احساسات ہیں ہمارے۔ بہرحال یہ ایک گزشتہ لیکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک سمرائز کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب تجربیت پسند فلاسفہ میں ایک بڑا نام ہے ڈیوڈ ہیوم کا، اور ڈیوڈ ہیوم کی شخصیت کو اس وقت بھی مغربی فلاسفہ مغربی مفکرین کے ہاں بہت زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے، ڈیوڈ ہیوم کو۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جس طرح سے الحاد میں نیتشے ہے یا کارل مارکس ہے یا برٹن رسل ہے اور بڑی اہمیت دی جاتی ہے، بنیادی ان کو اہمیت دی جاتی ہے،
اسی طرح سے جدید مغربی فلسفہ میں آ، اس کو آ، ایک تو رینے ڈیکارٹ کو اور دوسرا ڈیوڈ ہیوم کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ بھی میں انشاءاللہ اسی آج کے لیکچر کے آخر میں ذکر کر دوں گا۔ ڈیوڈ ہیوم کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں کہ ایک اسکاٹش فلسفی تھا، یعنی اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والا، اور اقتصادیات اور تاریخ کا ماہر تھا۔ سن 1711 میں اس کی پیدائش ہے اور 1776 میں اس کی وفات ہے، یعنی یہ بالکل شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کا ہم اثر ہے۔ ان کا زمانہ بھی تقریباً یہی بنتا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کا، ڈیوڈ ہیوم۔ اور جدید جو تجربیت ہے، اس کے بڑے علمبرداروں میں شمار ہوتا ہے ڈیوڈ ہیوم کا۔ اس نے تاریخ، سیاست، معیشت، مذہب پر گہری تحریریں لکھی ہیں اور بعد والے فلاسفہ کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گیا ہے۔ اور خاص طور پر اس نے جو فلسفہ ادراک، اخلاقیات وغیرہ پر اور جو کتابیں لکھی ہیں، وہ مغربی فلاسفہ کے عام بنیادی اہمیت کی حامل۔ تو یہ ہے ڈیوڈ ہیوم کا ایک مختصر سا تعارف ہے آپ کے سامنے جو رکھتی ہے۔ اچھا، ڈیوڈ ہیوم کے فلسفے کے دو بنیادی موقف ہیں، یعنی آپ ان کے پورے فلسفے کو ذرا سمرائز کریں یا پھر آپ اس کو بالکل سکیڑ کر دیکھیں تو آپ کو صرف دو بنیادی ایسے تصورات اس کے فلسفے میں نظر آئیں گے جس کے گرد اس کا پورا فلسفہ گھومتا ہے۔ ایک فلسفہ ایک موقف اس کے فلسفے کا حقیقی یا مستقل جوہر کا انکار، حقیقی یا مستقل جوہر کا انکار۔ مطلب آپ نے تجریبی فلاسفہ کے ہاں یہ چیز مشترک دیکھی کہ جتنے بھی تجریبی فلاسفہ ہیں یہ مطلب موجودات کا تقریباً انکار کرتے ہیں کسی حد تک۔ جیسے جان لاک نے تھوڑا بہت اگر ایک معنی بھی ہے تو مطلب وہ ایک نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک عمومی سطح پر اگر دیکھا جائے تو ان تجریبی فلاسفہ کے ہاں یہ وجود کا انکار کرتے ہیں، جوہر کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتا بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی حصی تجربہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی روح یا نفس کو موجود مان سکیں۔ مطلب کوئی ہمارے پاس ایسا حصی تجربہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم روح کو یا نفس کو موجود مان سکیں۔ اور یہ حتیٰ کہ ڈیوڈ ہیوم انسان کو بھی ایک مستقل وجود کے بجائے صرف تاثرات کا ایک بنڈل مانتا تھا۔ مثلا مطلب بنڈل آف پرسپشن، تاثرات کا بنڈل، یہ اس کے ہاں مشہور بات تھی کہ مثلا انسان ہے، ہم نے اس کو ایک محسوسات کی دنیا میں سمجھ رکھا ہے کہ انسان کے دو بازو ہوتے ہیں، انسان کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں، سر ہوتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مطلب یہ ہمارے تاثرات ہیں اور ہمارے محسوسات ہیں، یہ کوئی حقیقی وجود نہیں۔ ایک تو مطلب اس کے پورے فلسفے کا نچوڑ جو دو بنیادی موقف پیش کرتے ہیں نچوڑ کے طور پر، ان میں سے ایک موقف یہ ہے کہ یہ حقیقی اور مستقل جوہر کا انکار کرتا ہے، منکر ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کہتا ہے کسی چیز کو اگر مانیں گے بھی تو صرف تاثرات کی حد تک مانیں گے، یہ دوسرا اس کا، یعنی جب اس نے وجود کا انکار کر دیا تو فوراً ظاہر اس پر سوال اٹھے گا کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کچھ دنیا میں ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ صرف تاثرات ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی تاثرات کی حد تک چیزوں کو ماننا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہم لمحہ بلمحہ مختلف تجربات سے گزرتے ہیں۔ مثلا کبھی ہم پر خوشی طاری ہوتی ہے، کبھی غم طاری ہوتا ہے، کبھی درد طاری ہوتا ہے، کبھی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، مطلب اس کے علاوہ بھی کیفیات ہوتی ہیں غصے کی یا اس طرح سے۔ تو مطلب ہم ان کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں۔
اچھا، ان کو ہم وقتی تاثرات تک تو مان سکتے ہیں، لیکن ان کو ہم حقیقی وجود نہیں مان سکتے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، غصے کی حالت میں ہمیں نظر آیا، اب وہ صرف تاثر تھا، ایسا نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی ایک غصہ کی شکل کا ہو، وہ محض ایک تاثر تھا کہ ایک آدمی ہمیں غم میں نظر آیا، اور اس پورے وہ ایک ماحول بنا کر غم میں بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ غم ختم ہوا تو اس کا وہ والا جو ایک وہ ماحول ختم ہو گیا، اور اس کا اس طرح کا جو ایک وجود بنا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ جس طرح دیکھیں، خوشی، غم، درد یا کوئی بھی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی ایک شکل بن جاتی ہے اور اسے ہم محسوس کرتے ہیں، جیسے ہی وہ تاثر ختم ہوتا ہے تو وہ شکل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے یہ مستقل تاثر ہے، مثلا بولنے کا تاثر، چلنے کا تاثر، اچھا کام کرنے کا تاثر وغیرہ، یہ اس کے یہ مطلب مستقل کچھ تاثرات ہیں، اور ان تاثرات کا یہ مجموعہ، ان تاثرات کا کیا ہے، یہ مجموعہ ہے، یہ حقیقی کوئی وجود نہیں ہے۔ تو مطلب یہ اس کے وہ بنیادی دو موقف ہیں کہ جس پر پورا اس کا فلسفہ جس کے گرد گھومتا ہے۔ ایک کیا کہ حقیقی وجود، حقیقی اور مستقل وجود یا کہیں یا جوہر کے، اس کا انکار کرتا ہے، اور دوسرا کیا کہ کسی بھی چیز کو اگر مانتا ہے تو صرف تاثرات کی حد تک مانتا ہے، کہتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف ہمارا ایک تاثر ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کی انہی دو باتوں کو ذرا سا وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے تو آپ کو کے سامنے مزید یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ایک اس کے نزدیک ہیوم کا فلسفہ تجربہ اور ادراک، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہ ہیوم کے نزدیک، ڈیوڈ ہیوم کے نزدیک، ذریعہ ادراک، ذریعہ معرفت کیا ہے؟ تجربہ۔ جیسے عقل پرستوں کے نزدیک ہر چیز کا، ہر چیز کی معرفت موقوف ہے عقل پر، عقل کسی چیز کو پہچان لیتی ہے، عقل کسی چیز کا ادراک کر لیتی ہے تو وہ چیز ہے اور وہ حقیقی ہے۔ اگر کسی چیز کا ادراک عقل نہیں کر سکتی یا اس کو پہچان نہیں سکتی تو وہ چیز نہیں ہے، اور نہ وہ حقیقی ہے نہ وہ ہے۔ تو اب یہ ڈیوڈ ہیوم جو ہے اس نظریے کا بالکل مخالف نظریہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا انحصار، کسی بھی چیز کو ہم تب مانیں گے جب اس کا تجربہ کریں گے۔ مطلب صرف عقل یا منطقی سوچ سے ہم کسی سچ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک منطقی سوچ ہے، مطلب آپ کچھ مقدمات جوڑتے ہیں، جیسا کہ آپ نے منطق میں پڑھا بھی ہوگا کہ معلوم مقدمات کو جوڑ کر ان کو بنیاد بنا کر ہم مجہول مقدمات تک پہنچتے ہیں، تو یہ ایک منطقی سوچ ہے۔ عقل کا کام بھی یہی ہوتا ہے، مثلا ایک چیز کو مسبب مانتی ہے، اس کے پیچھے کسی چیز کو سبب مانتی ہے، اس کے پیچھے ایک اور چیز کو سبب مانتی ہے، کرتے 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 یعنی یہ اس طرح سے آگے تک چلی جاتی ہے۔ یہ عقلی ایک سوچ ہے، لیکن ڈیوڈ ہیوم ان دونوں کا رد کرتا ہے، نہ وہ منطقی سوچ کو مانتا ہے نہ عقلی سوچ کو مانتا ہے، بلکہ ڈیوڈ ہیوم یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی چیز ہمارے احساسات و تجربے میں نہیں آئی ہم اس کو نہیں مان سکتے، وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اچھا، یہ تجربہ کیسے ہوگا؟ بلکہ یوں کہیے، یہ تجربہ جو ہوتا ہے، یہ ادراک جو ہوتا ہے، اس کو وہ دو قسموں پر تقسیم کرتا ہے۔ لہذا اگلی ہماری بحث ہی یہی ہے کہ ہیوم کے نزدیک علم کی دو اقسام، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہیوم کے نزدیک ادراک کی دو اقسام۔ ہیوم کے نزدیک یہ علم کے بجائے ادراک کا لفظ استعمال کرے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اوپر ہماری ادراک کی بنیاد پر ہی بات چل رہی تھی۔ ہیوم کے نزدیک ادراک کی دو اقسام،
ڈیوڈ ہیوم کہتا ہے کہ ادراک دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تاثرات اور دوسرا خیالات۔ مثال کے طور پر آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں، ان میں کچھ ایسے احساسات ہیں جو فوری طور پر پائے جاتے ہیں، اور ان کو ہم تاثرات کہیں گے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہ ہر چیز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فوری طور پر ہم محسوس کر لیتے ہیں، ہم ان کا تجربہ کر لیتے ہیں، ان کو ہم تاثرات کہیں گے۔ وہی جو اوپر والی بات تھی وہی ہے، جیسے زخم کی وجہ سے تکلیف، یا خوشی کی وجہ سے انسان کے چہرے کی ایک رونق، یا خوف کی وجہ سے انسان کے چہرے کی ایک وحشت، یا پھر کوئی آواز، یا روشنی، یا گرمی وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن پر ایک گہرا اثر اور تازہ اثر چھوڑ دیتی ہیں، اور یہ بالکل تازہ اثر ہوتا ہے۔ مثلاً ابھی تک انسان بالکل ٹھیک تھا، اچانک اس کو کوئی خوشخبری ملی، کتنا خوش ہو گیا، اور اس کا ساری ایک شکل بدل گئی۔ تو علم کی ایک قسم یہ ہے جس کو کہتے ہیں تاثرات، یا ادراک کی ایک قسم یہ ہے جس کو کہتے ہیں تاثرات، اور یہ تاثرات ہمیں فوری طور پر محسوس ہو جاتے ہیں۔ اور ادراک کی دوسری قسم ہے خیالات۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو تاثرات کے بعد ذہن میں آتے ہیں، اور کبھی عرصے تک رہتے ہیں اور کبھی ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ مطلب تاثرات کے بعد ذہن میں آنے والی چیزیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کبھی کسی پھول کی خوشبو محسوس کی؟ اب یہ خوشبو کو محسوس کرنا یہ ایک کیا ہے؟ خیال ہے۔ بلکہ خوشبو کو محسوس کرنا یہ تاثر ہے، اس اس خوشبو کو یاد رکھنا یہ خیال ہے۔ اب آپ کو یہ بات انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ کیا کہا تھا کہ ادراک کی دو قسمیں ہیں؟ ایک قسم کون سی ہے؟ کہ جنہیں ہم فوری طور پر محسوس کر لیتے ہیں، فوری طور پر، تو ان کو فوری طور پر جو محسوس ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ تاثرات۔ اور دوسری قسم ہے جن کو ہم تاثرات کے بعد اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، یعنی وہ تاثرات کے بغیر ہمارے ذہن میں نہیں آتے بلکہ تاثرات کے بعد ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خیالات۔ اب اس کی مثال آپ یوں ہی سمجھیے، آپ نے ایک پھول کی خوشبو سونگھی، اور یہ خوشبو سونگنا آپ کے ذہن میں ایک تاثر بن گیا، یہ فوری طور پر آپ نے محسوس کیا سونگ کر، یہ تاثر تھا۔ اس کے بعد ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، اب وہ خوشبو آپ کو نہیں آ رہی، لیکن آپ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ یاد کر رہے ہیں۔ یہ یاد کرنے سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں ایک خیال بن کر رہ رہی ہے، وہ خوشبو۔ یہ اس کی ادراک کی دوسری قسم ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ خیالات۔ مطلب یہ تاثرات کے بعد آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ اچھا، اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر آپ کے تاثرات ٹھیک ہیں تو آپ کے خیالات بھی ٹھیک ہیں، اگر آپ کے تاثرات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کے خیالات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، غلط ہوں گے۔ لہذا ڈیوڈ ہیوم کا کہنا یہ ہے کہ ادراکات کی صرف اور صرف دو قسمیں ہیں، ایک قسموں کو ہم تاثرات کہہ سکتے ہیں، اور دوسری قسموں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ خیالات کہہ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی بھی چیز کا حقیقی وجود نہیں ہے۔ اب اس کو یہ ایک مزید عملی مثال کے ساتھ پیش کرے گا، یعنی ڈیوڈ ہیوم کا یہ جو فلسفہ ادراکات ہے، اس کو تعلیمی رویہ کے ساتھ وہ عملی صورت میں پیش کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی، ایک طالب علم ہے، وہ صرف اور صرف اچھے نتائج پر توجہ دیتا ہے، لیکن وہ اسباب کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ اچھے نتائج کے لیے، اچھے مارکس لینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے، وقت کا درست استعمال کرنا پڑتا ہے، ایک مطالعے میں دلچسپی رکھنی پڑتی ہے۔ وہ اگر ان اسباب کو کیا کر دیتا ہے؟ نظر انداز کر دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہو سکتا۔
لہذا یہ جو اسباب ہیں یہی تاثرات ہیں، اور وہ جو نتیجہ ہے جس کو وہ خیال کر رہا ہے اور بعد میں بھی اس کو خیال میں رکھے گا، وہ کیا ہے نتیجہ؟ تو اگر اس کے اسباب ٹھیک نہیں ہیں، یعنی اس کے تاثرات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کا نکلنے والا نتیجہ، یا جس کو ہم کہیں گے کہ نکلنے والا خیال جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ یہ ایک اس نے تطبیق دے دی اپنی اس فلسفہ ادراکات کو، اس تعلیمی رویہ پر اس نے تطبیق دے دی۔ اچھا، ڈیوڈ ہیوم کے نزدیک خدا کا تصور کیا ہے؟ اب تک آپ نے جتنے فلاسفہ پڑھے تھے، چاہے وہ رینے ڈیکارٹ ہو، رینے ڈیکارٹ نے تو وہ تو خدا کے وجود کو مانتا تھا، اپنے حساب سے ہی ثابت کرتا تھا لیکن مانتا تھا۔ باروخ اسپینوزا ہو، وہ بھی مانتا تھا۔ لیبنیز ہو، وہ بھی مانتا تھا، اور بلکہ لیبنیز نے تو بڑے اچھے 3 4 دلائل بھی دیے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ لیبنیز کے بعد جو تجریبی فلاسفہ شروع ہو گئے تھے، ان میں جان لاک تھا۔ اس نے زیادہ بات نہیں کی تھی، لیکن کسی حد تک وہ بھی خدا کے وجود کو مانتا تھا۔ اس کے بعد جان لاک تھا، اور جان لاک کے بعد جارج بارکلے تھا۔ جارج بارکلے نے محسوسات کے ذریعے سے وہ ایک دلیل پیش کر اللہ کے وجود کو ثابت کیا تھا۔ ڈیوڈ ہیوم یہ آدمی ہے کہ جو خدا کے وجود میں شدید قسم کا شک رکھتا تھا، اور یہ اپنے تجربیت کے اصولوں کے تحت اللہ کی ذات کو پرکھتا تھا۔ اب یہ کہتا ہے کہ دیکھیں، اللہ کے وجود کو میں کیسے مان لوں؟ مطلب خدا کا وجود جو ہے وہ ماورائے خواص ہوتا ہے، اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ماورائے خواص ہوتا ہے، ماورا طبعیات ہوتا ہے۔ تو جو چیز میرے حواس کے ذریعے سے تجربے میں نہیں آتی، میں اس کو کیسے مان لوں؟ اس وجہ سے یہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتا تھا، لیکن بالکل انکار بھی نہیں کرتا تھا۔ ایسا بھی نہیں کہتا تھا کہ نہیں مانتا، بلکہ یہ کہتا تھا کہ ممکن ہے ہو، لیکن میرے محسوسات اور میرے تجربے میں نہیں ہے۔ تو لہذا یہ ایک شدید قسم کے شک میں مبتلا تھا اللہ کے وجود کے حوالے سے، کہ ممکن ہے ہو لیکن میرے ادراک میں نہیں ہے۔ جب میرے ادراک میں نہیں ہے تو میرا پورا فلسفہ اس بات پہ کھڑا ہے کہ جو چیز میرے محسوس اور ادراک میں نہیں ہے تو میں اس کو نہیں مان سکتا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہو لیکن صرف میرے ادراک میں نہ آتا ہو، کسی دوسرے کے ادراک میں آ سکتا ہو۔ تو یوں کہیے کہ یہ ایک جس طرح سے مذہبی بنیادوں پر خدا کے وجود کو مانا جاتا ہے، اس طرح مانتا بھی نہیں تھا، اور جس طرح سے بالکل ملحد انسان ہے کہ انکار کرتا ہے اللہ کے وجود کا، اس طرح سے انکار بھی نہیں کرتا تھا، لیکن شدید قسم کا شک میں مبتلا تھا۔ اور یہی اس کا شک جو ہے یہ بعد والے کئی فلاسفہ کے لیے بنیاد بنتا ہے اللہ کے وجود کے بارے میں شک کا۔ پھر ڈیوڈ ہیوم جو ہے یہ کاز انفیکٹ جسے ہم کہتے ہیں، مطلب علت سبب اور مسبب کو، اس کا بھی انکار کرتا تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے یہ ایک سوال اٹھاتا تھا۔ یہ کہتا دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز ایک مسبب ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ اگر چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے، آخر میں جا کر ایک سبب باقی رہ جاتا ہے۔ وہ جو ایک سبب ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک ہر چیز کے، ہر مسبب کے لیے سبب کا ہونا ضروری نہیں، ہر مسبب کے لیے سبب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کائنات کا سب سے جو پہلا مسبب، پہلا جو سبب ہے وہ اللہ ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں انتہائی شک کرتا تھا۔ مطلب یہ دو باتیں ہوئی، دو دلیلیں ہوئی۔ ایک کیا ہوئی کہ ممکن ہے اللہ ہو، لیکن میرے محسوسات میں، میرے ادراکات میں نہیں ہے، تو لہذا میں اس کے وجود کو مان نہیں سکتا۔
لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ میرے ادراک میں نہ ہو، کسی اور کے ادراک میں ہو، اس لیے میں انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری دلیل کیا، کہ یہ کہتا تھا کہ ہر چیز کو کے لیے آپ ایک کازیلٹی مانتے ہیں، ایک علیت مانتے ہیں، لیکن میرے نزدیک ہر چیز کے لیے ایک علت کا ہونا، ایک سبب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس بات پر مزید آگے تفصیل ہم ذکر کریں گے کہ یہ کس طرح سے مطلب اس کا انکار کرتا ہے، ذرا اس کی طرف ہم انشاءاللہ اب بڑھیں گے۔ اچھا، پھر اس نے ایک اور تیسری دلیل پیش کی ہے۔ بہت سارے حضرات، یہ جو ایک دلیل تھی جس کو ہم دلیل نظم کائنات کہتے ہیں، جو آپ نے چار دلائل پڑھے تھے ان میں سے ایک دلیل کیا تھی؟ کائنات کے نظم کی دلیل، کہ یہ جو کائنات ہے، یہ اس میں جو نظم پایا جاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی ذات کے نظام کے تحت منظم ہے۔ یہ اس کا بھی انکار کرتا، یہ کہتا تھا کہ کائنات میں آپ ایک نظم مانتے ہیں، تو یہ نظم آپ کی عقل مانتی ہے نا، آپ کی عقل مان رہی ہے، آپ کی عقل کہہ رہی ہے کہ یہ نظم ہے۔ اگر آپ اپنی عقل کو بیچ میں سے نکال لیں تو شاید یہ نظم ہی نہ ہو۔ تو آپ اس مطلب کائنات کے نظم کو خدا کے وجود کے لیے کیسے دلیل بنا سکتے ہیں؟ اس کی یہ بات سمجھیے گا، کیا کہتا ہے کہ آپ جس کو کائنات کا نظم، کائنات کا جو نظم ہے، آپ اس کو خدا کے وجود کی دلیل بناتے ہیں، لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ تو صرف آپ کے عقل کا ایک تصور ہے کہ کائنات میں نظم ہے۔ ممکن ہے کائنات میں نظم ہو ہی نہ، صرف آپ کے عقل کا تصور ہو، اور عقل کو یہ مانتا نہیں ہے۔ لہذا جب عقل کو نہیں مانتا تو وہ نظم کو بھی نہیں مانے گا، جب نظم کو نہیں مانتا تو وہ اس دلیل انتظام کو نہیں مانے گا۔ تو اس وجہ سے بھی یہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں ایک شک کرتا تھا انتہائی درجے کا۔ لیکن کیا ڈیوڈ ہیوم کی یہ تین باتیں، پہلی یہ کہ میرے کوئی چیز میرے احساسات میں نہیں ہے، جب احساسات میں نہیں ہے تو میں اس کا وجود نہیں مان سکتا، کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ یعنی ہم اس کی اس دلیل کو مان ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کے محسوس میں ایک چیز نہیں ہے، تو دنیا میں ہر چیز تو ہم محسوسات کی دنیا پر تو پرکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو صرف آپ کا فلسفہ ہے۔ آپ کے علاوہ جو دنیا کی اتنی آبادی ہے، آپ کا فلسفہ محسوسات کا ہے، آپ کے کچھ متبعین کا فلسفہ محسوسات کا ہوگا، لیکن دنیا کی ساری آبادی جو ہے وہ تو فلسفہ محسوسات کو نہیں مانتی نا۔ اگر آپ محسوسات مطلب آپ حسیوں کے نزدیک، آپ تجریبیوں کے نزدیک، اگر آپ کے محسوس میں ایک چیز نہیں آتی تو آپ اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ پوری کائنات کے انسانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ کائنات میں چیزوں کے حقائق تک پہنچنے کے لیے صرف محسوسات ہی بنیاد نہیں ہے، عقل بھی بنیاد ہو سکتی ہے، جیسے ان کے فلاسفہ کے نزدیک ہے، یہ عقلیت پسند فلاسفہ کے نزدیک ہے۔ اور اسی طرح سے تجربے کی بھی بنیاد، تجربہ بھی بنیاد ہو سکتا ہے، لیکن اس سب کچھ سے ہٹ کر جیسے مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ ایک وہی بھی بنیاد ہو سکتی ہے حقائق تک پہنچنے کے لیے، تو لہذا ہم پور کائنات کے تمام حقائق کو صرف آپ کے فلسفے پر نہیں پرکھ سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اس نے یہ بات کہی تھی کہ کائنات میں نظم جو ہے، اس نظم کو آپ کی جو ذات، آپ کی عقل اس کا نظم مانتی ہے، شاید یہ نظم ہی نہ ہو۔ تو پھر ہم اس سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نظم کا تصور رکھتے ہیں نا، ایک نظم کا تصور رکھتے ہیں کہ نظم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو بتائیے پھر آپ کیا نظم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کائنات کے نظم کو آپ نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک نظم کس چیز کا، کس بلا کا نام ہے؟ اگر کسی چیز
کائنات میں انسانوں نے متفقہ طور پر اگر نظم ڈسپلن کو مانا ہے، یعنی چیزوں کا ترتیبات کے مطابق ہونا، اس کو اگر انہوں نے نظم مانا ہے، تو کائنات میں وہ والا نظم موجود ہے۔ اور جب وہ نظم موجود ہے تو اس کو ہم خدا کے وجود کی دلیل بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک یہ نظم ہی نہیں ہے تو آپ بتائیے پھر آپ کے نزدیک یہ نظم کیا بلا ہے؟ لہذا اس کی اس دلیل کو بھی ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اور تیسری جو بات اس نے کہی تھی کہ ہر چیز کے لیے ایک علت ہونا ضروری نہیں ہے، اس پر ہم آگے آ کر بات کرتے ہیں، اس کا نظریہ علیت کو بیان کر کے اس کے بعد۔ لہذا اگلی بحث ہے ڈیوڈ ہیوم کا نظریہ علیت۔ ڈیوڈ ہیوم کا نظریہ علیت، ڈیوڈ ہیوم کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ دنیا میں ہر مسبب کے لیے ایک سبب ہوتا ہے، اسے میں نہیں مان سکتا۔ اور اس پر اس نے عجیب عجیب قسم کے اعتراضات کیے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض جو ہے وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں، دو واقعات جو مسلسل ایک ساتھ پیش آتے ہیں تو ان کے درمیان ایک ضروری تعلق ہوتا ہے۔ ایک ضروری تعلق ہوتا ہے، لیکن کیا وہ تعلق جو ہے وہ ہر دوسری چیز کے لیے پہلی چیز کو ہم سبب مانیں گے اس میں؟ یعنی دو چیزوں میں یا دو واقعات میں ایسا ہو رہا ہے کہ مسلسل وہ ایک ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو ایک ساتھ پیش آ رہے ہیں تو ہم وہی کہتے ہیں نا کہ ایک چیز سبب ہے، دوسری اس کے مسبب ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ ضروری تعلق تو ہے، لیکن اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ دوسری کے لیے مسبب ہوگی۔ اب وہ اس پر مثال بھی دیتا ہے، وہ کہتا ہے مثال کے طور پر سورج طلوع ہوتا ہے تو مرغ بانگ دیتا ہے۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے گا، مرغ اذان نہیں دیتا ہوتا، اچھا مرغ بانگ ہی دیتا ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو مرغ کیا کرتا ہے؟ بانگ دیتا ہے۔ اب جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے مرغ بانگ دیتا ہے، تو کیا ہم سورج کے طلوع ہونے کو مرغ کی بانگ کا سبب مان سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرغ کی بانگ جو ہے وہ ایک مسبب ہے اور سورج کا طلوع ہونا اس کے لیے سبب؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ جب یہاں ہم ظاہر ہے اس کو تو ہم بھی نہیں مانتے، اس کو تو ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ مرغ کی بانگ جو ہے وہ مسبب ہے اور سورج کا طلوع ہونا اس کے لیے سبب ہے، اس کو تو ہم بھی نہیں مان سکتے۔ لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں اس سے کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات درست ہے، بہت ساری کائنات میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو دونوں ایک ساتھ پیش آتی ہیں اور ان کے درمیان ضروری تعلق بھی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کو ہم دوسری کے لیے سبب مان لیں اور دوسری کو پہلی کے لیے مسبب مان لیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، ایسی بہت ساری چیزیں جیسے جو آپ نے مثال دی، یہ بھی ایسے ہی ہے کہ سورج کا طلوع ہونا، بلکہ سورج کے طلوع ہونے کے بجائے اس نے بھی یہ چول ہی ماری ہے، سورج کے طلوع ہونے کے بجائے صبح کا نکلنا کہہ سکتے ہیں کہ صبح کا نکلنا اور مرغ کا بانگ دینا یہ ہمیشہ ایک ساتھ پیش آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم صبح کے نکلنے کو مرغ کی بانگ کے لیے سبب اور مرغ کی بانگ کو صبح کے نکلنے کے لیے مسبب نہیں مان سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کائنات میں پیش آنے والی ہر دو چیزوں کے درمیان یہی معاملہ پیش آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر یہ سبب اور مسبب والا مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر پہلی چیز نہیں ہے دوسری وجود میں آ ہی نہیں سکتی، اگر آ سکتی ہے تو پھر اس کی کوئی مثال لا کر دیں۔ اب یہاں پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح طلوع نہیں ہوئی ہوتی لیکن مرغ رات کو بھی بانگ دے دیتا ہے، تو لہذا یہاں پر تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اس کو سبب کو مسبب نہیں مان سکتے، لیکن یعنی اس ہم طلوع صبح کو سبب اور مرغ کی بانگ کو مسبب نہیں مان سکتے، لیکن یہی ہم ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ یہاں پر روشنی کے لیے سبب ہے سورج کا طلوع ہونا یا دن کا طلوع ہونا،
تو بتائیے کیا ان کے درمیان بھی صرف تعلق ہی ہے کوئی جو دن کا طلوع ہونا یہ سبب نہیں ہے روشنی کے لیے؟ اگر سبب نہیں ہے، کسی دن طلوع ہو ہی نہ، رات ہی رات ہو، تو بتائیں پھر، اب سبب نہیں ہے نا، تو مسبب لا کر دکھائیں۔ مسبب نہیں لا سکتے، تو لہذا ہمارا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں، جو دو واقعات ایک ساتھ پیش آتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ضروری تعلق تو ہوتا ہے، لیکن ہم اس ضروری تعلق میں سے ایک چیز کو دوسری کے لیے سبب اور دوسری چیز کو پہلی کے لیے مسبب نہیں مان سکتے۔ تو ہم نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، نہیں مان سکتے، لیکن بعض چیزوں میں نہیں مان سکتے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں پر دو تعلقات والی چیزوں میں سے ایک کو سبب اور دوسری کو مسبب ماننا لازمی ہوتا ہے۔ اگر نہیں مانیں گے، سبب کو نہیں مانیں گے، مسبب آ ہی نہیں سکتا۔ اس کی مثال یہی ہے کہ صبح طلوع نہ ہو تو آپ روشنی کر کے دکھائیں۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ بلب جلا لیں گے یا لائٹ جلا لیں گے، یہ روشنی مراد نہیں ہوتی، بلکہ روشنی وہی دن والی روشنی مراد ہوتی ہے۔ تو مطلب یہاں دیکھیں آپ، دن کا نکلنا سبب ہے اور روشنی اس کے لیے مسبب ہے۔ دن نہیں نکلے گا تو روشنی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو لہذا اس کا یہ نظریہ علیت جو اس نے خدا کے وجود کا انکار کرتے ہوئے جو ایک سبب و مسبب والی دلیل کا انکار کیا تھا، اس دلیل کو بھی ہم نے کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ آپ میں سے کوئی صاحب ایسا کیجئے گا، یہ جو میں نے تین ابھی رد پیش کیے ہیں، کوئی انہیں لکھ لے اپنے پاس اور بعد میں مجھے بھیج دے۔ آپ میں سے یہ خدمت کون سر انجام دے گا؟ جی، ڈاکٹر فضل یار صاحب نہیں ہیں آج؟ آپ میں سے کوئی اور صاحب، یہ خدمت کون سر انجام دے گا؟ ویڈیو سن کر یہ جو تین میں نے اس کے دلائل پر رد پیش کیے، یہ کون لکھ کر دے گا؟ احباب و صاحبات، یا سمجھ ہی نہیں آیا؟ اچھا، چلے میں انشاءاللہ ڈاکٹر فضل یار سے کہہ دوں گا، وہ لکھ دیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی لکھنا چاہتا ہوا تو نور اللہ نور ہے، کہ کس نے کہا کہ کل رات میں لکھ کر سینڈ کروں گی انشاءاللہ، صفیہ نور صاحبہ ضرور، انشاءاللہ ضرور۔ اچھا جی، آگے چلیے، اس کے فلسفے پہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ڈیوڈ ہیوم کا نظریہ اخلاق کیا ہے؟ وہی والی بات ہے کہ ڈیوڈ ہیوم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات کی بنیاد عقل پر نہیں ہے۔ آپ اگر ذرا غور کریں، عقل پسندوں کے نزدیک اخلاقیات کا تعلق عقل سے تھا، کہ کسی چیز کو عقل اگر اچھا مانتی ہے وہ اچھی ہے، کسی چیز کو عقل اچھا نہیں مانتی تو وہ اچھی نہیں ہے۔ اور یہی اچھا برا، کسی چیز کو اچھا ماننا اور کسی چیز کو اگر کوئی چیز بری ہے اس کا برا ماننا، یہی تو ایک اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ تو گویا جو ریشنلسٹ تھے اور جو عقلیت پسند تھے، ان کے نزدیک مطلب اخلاقیات کا دار و مدار کس پر تھا؟ عقل پر تھا۔ لیکن ڈیوڈ ہیوم کے نزدیک اخلاقیات کا دار و مدار احساسات اور تجربے پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو یا کسی بھی بات کو اچھا یا کسی بھی امن کو اچھا یا برا کہنا، یہ محض ذہنی یا عقلی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو بھی ہم حصی اعتبار سے دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ سچ بولنا اچھا عمل ہے، تو ہم اس لیے نہیں کہتے کہ عقل اسے ثابت کر رہی ہے، بلکہ سچ بولنا اچھا عمل ہے، اس کی دلیل حصی یہ ہے کہ سچائی کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ خوشی اور اطمینان ہوتا ہے۔ تو لہذا اب یہ اخلاقیات جو ہیں، اس کا دار و مدار بھی عقل یا منطق پر نہیں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار بھی کس پر ہے؟ حسیات پر ہے، محسوسات پر ہے۔ میں دوبارہ مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر سچ بولنا اچھا عمل ہے، یہ کس نے ثابت کیا؟
عقل پسند تو یہی کہیں گے نا کہ عقل نے اس کو ثابت کیا، لیکن ڈیوڈ ہیوم کہتا ہے نہیں، اس کو عقل نے ثابت نہیں کیا، بلکہ اس کو کس نے ثابت کیا؟ اس کو ہمارے محسوسات نے ثابت کیا، ہم نے تجربے سے یہ بات ثابت کر دی کہ جب کوئی انسان سچ بولتا ہے تو اس کی وجہ سے آ، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، لہذا ہمارا احساس محسوس یہ کہتا ہے، محسوسات یہ کہتے ہیں کہ سچ بولنا اچھا ہے۔ لیکن اس پر بھی بڑا زبردست رد ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں ہیوم بیچارہ جو ہے وہ آج ہماری گرفت میں آ رہا ہے۔ ہم اس سے یہ کہیں گے، مثال کے طور پر ایک آدمی مجرم ہے، مجرم کا مقدمہ عدالت میں ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جرم ثابت نہ ہو، لیکن اس کے سامنے ایک آدمی آ کر سچ بولتا ہے، تو اس سچ کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کو سزا ہوگی کہ نہ ہوگی؟ اس کے تو ہوش اڑ جائیں گے۔ تو اب بتائیے، سچ موجود ہے، وہ آپ کا تجربہ کہاں گیا جس نے محسوس کیا تھا، اس کا اطمینان حاصل ہوتا تھا اور خوشی ہوتی تھی، وہ کہاں چلا گیا؟ یہاں پر تو اس نے سچ بولا ہے تو اگلے کے تو ہوش اڑ گئے۔ تو بتائیے پھر کیسی خوشی ہے اور کیسا اطمینان حاصل ہوتا ہے؟ لہذا ہم آپ کے اس نظریے کو بھی پورے طریقے سے مان نہیں سکتے۔ اچھا، یہ پھر ایک اور بات بھی کہتا تھا، صفیہ نور صاحبہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اسے، اور یہ بھی اسے بھی لکھ لیجئے گا، نظریہ اخلاق کا جو رد ہے اسے۔ اچھا پھر ہیوم نے ایک اور بات کہی ہے، کہتا ہے کہ عقل جو ہے یہ جذبات کی غلام ہوتی ہے، یعنی عقل کا کام صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ فیصلہ کرنا نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یا یہ کر سکتا ہے، کوئی کر سکتا ہے یا نہیں، یہ تجربہ بتائے گا، یہ عقل نہیں بتائے گی۔ بہرحال یہ اس نے مطلب ایک اضافی بات ہے، اس کو اتنا ضروری نہیں ہے لینا، اصل بات تو نظریہ اخلاق کے حوالے سے چل رہی ہے، تو نظریہ اخلاق پر اس کا یہی اس کی بات تھی۔ اچھا، ہیوم کا جو مغرب میں ڈیوڈ ہیوم کا اثر اور رسوخ اور جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، دیگر فلاسفہ کے مد مقابل اس کا جو ہے بہت زیادہ ایک اثر ہے اور بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ چند فلاسفہ مغرب میں، یوں تو کئی گزر چکے، لیکن ان میں سے ڈیکارٹ، یہ ڈیوڈ ہیوم، برٹن رسل، کارل مارکس، نیتشے، اور ایک دو اور ہیں، آ، وہ فلسفہ معاصرہ میں آتے ہیں، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا۔ ایک تو ہیڈیگر نام ہے شاید، ہیڈیگر، عربی میں ہم اسے ہیڈیجر پڑھتے تھے، تو ہیڈیگر نام ہے شاید اس کا، ایک وہ ہے، اور ایک جارج مور نام ہے اس کا، جارج مور۔ یہ چند فلاسفہ ہیں جن کو مغرب میں بہت بڑا مقام حاصل ہے، بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو اب ان میں سے ڈیوڈ ہیوم کو بھی ان کے ہاں بڑی اچھی اہمیت حاصل ہے اور بڑا اچھا اثر و رسوخ ہے مغربی معاشرے میں۔ یا اب ہم ایک اور بات کریں گے، جدید مغربی فلسفہ اور فلاسفہ کی دو اعتقادی بنیادیں، جدید مغربی فلسفہ اور فلاسفہ کی دو اعتقادی بنیادیں۔ پورا فلسفہ جو مغرب ہے، فلسفہ مغرب جدید معاشرہ کی میں بات نہیں کر رہا، معاشرہ میں تو کچھ دیگر فلاسفہ کو بھی بڑا اچھا عمل دخل ہے۔ اچھا، فلسفہ مغرب جدید مغربی فلسفہ، اس کا زمانہ تقریباً جو ہے وہ 17ویں 18ویں 19ویں صدی، یہ تین صدیاں جو ہیں بطور خاص یہ جدید مغربی فلسفے کی۔ 17ویں کو بھی صحیح نہیں مان سکتے، اس وقت بھی مطلب نئی نئی چیزیں آ رہی تھی، اصل جو ہے وہ 18ویں اور 19ویں ہے۔ بہرحال ساتھ 17ویں کو اگر شمار کرتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گی، 17ویں 18ویں اور 19ویں صدی، یہ دو تین جو صدیاں تھیں، یہ جدید مغربی فلسفہ کے عروج کی صدیاں تھیں۔ 20ویں جو صدی ہے یہ فلسفہ معاصرہ کی صدی کہلاتی ہے، 20ویں صدی جدید مغربی معاصر فلسفہ اس کو کہا جاتا ہے۔
اور اس میں آ جاتی ہے وجودیت آ جاتا ہے، اسی طرح سے ایک رومانویت فلسفہ ہے وہ آ جاتا ہے، اور ایک تحلیلی، عربی میں اس کو تحلیلی کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو ایک تجزیاتی فلسفہ کہہ سکتے ہیں، یعنی چیزوں کو کا وہ تجزیہ کر کے مانتے ہیں اور جانتے ہیں، وہ ایک فلسفہ آ جاتا ہے۔ تو وہ 20ویں صدی کے فلسفات ہیں۔ لیکن جو جدید مغربی فلسفہ ہے اس کی دو اعتقادی بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد رینے ڈیکارٹ اور اس کا نظریہ دوئی، کہ اس نے دوئی کا نظریہ پیش کیا تھا نا، رینے ڈیکارٹ اور اس کا نظریہ دوئی، یہ جدید مغربی فلسفہ میں عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا کیا کہنا تھا ڈیکارٹ کا؟ کیا ہر مادی اور روحانی چیز کو الگ الگ حیثیتوں سے اس نے بیان کیا، حتیٰ کہ جسم الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے، بلکہ اس نے جو کہا تھا کہ جوہر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جوہر مادی ہوتا ہے اور دوسرا جوہر مفکر ہوتا ہے، جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، جس کی کئی ہم نے مثالیں پیش کی تھی، جیسے سیب، اس کا ایک وجود ہے تو یہ کیا ہے؟ جوہر مادی ہے۔ ایک آپ کے ذہن میں اس کا جل ہے اور اس کی ایک شکل ہے، تو یہ جو ہے یہ جوہر مفکر ہے یا روحانی جوہر ہے۔ اسی طرح سے انسان کا جسم ہے تو یہ کیا ہے؟ مادی جوہر ہے، لیکن اس جسم کے ساتھ جو روح ہے یہ کیا ہے؟ مفکر جوہر ہے۔ اور ہر مادی چیز کو الگ حیثیت دی جائے گی اور ہر روحانی چیز کو الگ حیثیت دی جائے گی۔ اسی لیے وہ کہتا تھا کہ مابعد طبعیات جو چیزیں ہیں ان کا تعلق زیادہ تر روحانیات سے ہوتا ہے، روحانی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو پہچان کا طریقہ یہ مادی چیزوں کو پہچان والا طریقہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کو الگ طریقے سے پہچانے۔ تو یہ جو اس کا دوئی کا نظریہ ہے ڈیکارٹ کا، کہ ہر مادی چیز کو اور ہر روحانی چیز کو الگ الگ حیثیتیں دی جائیں گی، الگ الگ حیثیتوں سے بیان کیا جائے گا، اور الگ الگ حیثیتوں سے ان کی پہچان کی جائے گی، یہ ہے نظریہ دوئی۔ اور وہاں پر جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے کیا کہا تھا کہ اس کے نزدیک جوہر کی دو قسمیں ہیں، ایک جوہر مادی اور دوسرا جوہر مفکر۔ تو یہی جو اس کا ہے یہ نظریہ جو ہے اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ دوئی کا نظریہ، ڈوئلزم اس کو کہا جاتا ہے انگلش میں۔ دوسری جو اعتقادی بنیاد ہے وہ ہے ڈیوڈ ہیوم کا فلسفہ، فلسفہ تجربیت، ڈیوڈ ہیوم کا فلسفہ تجربیت یا نظریہ تجربیت۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ کسی بھی چیز کو تجربے کی بنیاد پر پرکھا جائے گا، اگر وہ ہمارے تجربے میں، اور تجربہ ظاہر ہے احساسات کے ذریعے سے ہوگا، ہمارے محسوسات میں اگر وہ اور ہمارے تجربے میں آ سکتی ہے چیز، ہم اس کو مانیں گے، اگر نہیں آ سکتی تو ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ اسی وجہ سے یہ کہتا تھا میں میٹا فزکس کو یعنی مابعد طبعیات کو تصور کے طور پر تو مان سکتا ہوں، کہ میں تصور تو کر لوں گا کہ کوئی چیز ہے تصوراتی دنیا میں، لیکن اس کو میں حقیقی تب مانوں گا جب میں اسے محسوس و مشہود کر لوں گا، جب میں اس کا مشاہدہ کر لوں گا اور جب میں اسے محسوس کر لوں گا، تب میں اس کو مان سکتا ہوں۔ جب تک کوئی بھی مابعد طبعیات سے تعلق رکھنے والی چیز، چاہے وہ خدا ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ قیامت ہو، جو بھی ہو، اگر وہ میرے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی تو میں اس کو نہیں مان سکتا۔ تو یہ جو دو نظریات ہیں، ایک ڈیکارٹ کا نظریہ ہے ڈوئلزم، اور دوسرا یہ ڈیوڈ ہیوم کا نظریہ تجربیت، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے امپیریسزم کہا جاتا ہے۔ یہ دو نظریات جو ہیں جدید مغربی فلاسفہ کے لیے عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں، یعنی دو بنیادی عقائد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ تھا ڈیوڈ ہیوم، اور یہ اس کے کچھ فلسفیانہ نکات تھے جو آپ کے سامنے آ گئے۔ اب جدید مغربی فلسفہ کے چند بنیادی مکاتب فکر جو ہیں ان کا ہم آپ کو تعارف کرا دیتے ہیں سرسری سا، اور پھر ہماری یہ بات ختم ہو جائے گی۔ ایک، جیسے ہی مغرب میں جدید فلسفہ وجود پذیر ہوا، اس میں سب سے پہلا جو مکتب فکر سامنے آیا وہ تھا، سب سے پہلا مکتب
فکر ریشنلسٹوں کا، یعنی عقلیت پرستوں کا، جس میں مشہور اور نمایاں نام رینے ڈیکارٹ کا، اس کے ساتھ باروخ اسپینوزا تھا، اور اس کے ساتھ لیبنیز تھا۔ دوسرا مشہور مکتب فکر تجربیت کا، امپیریسزم، یعنی تجربیت پسند، اور اس کا کے نمایاں فلاسفہ کون تھے؟ جان لاک تھا، جارج بارکلے تھا، اور ڈیوڈ ہیوم تھا۔ اس کے ساتھ یہاں پر اس تجربیت کے بعد کچھ لوگ ایک مکتب فکر کا اضافہ کرتے ہیں، اور وہ مکتب فکر حیثیت پسند، یعنی اسی تجربیت پسندوں میں کچھ ایسے تھے جو صرف اور صرف حیثیت پر ہی اپنا سارا دار و مدار رکھتے تھے، ان کو حیثیت پسند کہا جاتا تھا۔ اور ان میں ایک جارج بارکلے بھی تھا، اور دو اور فلاسفہ بھی تھے، لیکن اس کو باقاعدہ مکتب فکر میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے، تو لہذا اس کو اگر ہم نہ بھی بیان کریں تو کوئی ضروری نہیں۔ تیسرا ہے مثالی فلسفہ، یعنی آئیڈیلزم جس کو ہم کہتے ہیں، مثالیت پسند فلاسفہ، یہ ایک تیسرا بڑا مکتب فکر ہے۔ اس کا بنیادی شخص افلاطون ہے، اور جدید مغربی فلسفہ میں جارج بارکلے ہے۔ وہ بھی جارج بارکلے بھی ایک مثالیت کو پیش کرتا تھا، مطلب چیزوں کے حقیقی وجود کو نہیں مانتا تھا، صرف احساسات مانتا تھا۔ تو یہ وہی مثالی فلسفے والی بات آ جاتی ہے، جیسے افلاطون جو ہے وہ چیزوں کا حقیقی وجود نہیں مانتا تھا، صرف عالم مثال میں مانتا تھا۔ اور تیسرا جو ہے یہ ایمانویل کانٹ، کانٹ مشہور فلسفی ہے، ہاں جس آدمی کا مجھے نام بھول گیا تھا وہ یہی ہے، جلیل ایمانویل کانٹ ہے، اس کا بڑا نام ہے مغربی فلاسفہ میں۔ اور یہ اس مثالی فلسفے پر نقد بہت زیادہ کرتا تھا، تو لہذا اس مثالی مکتب فکر کی تین شخصیات نمایاں ہیں، افلاطون، جارج بارکلی، اور تیسرا ہے ایمانویل کانٹ، لیکن ایمانویل کانٹ جو ہے یہ زیادہ تر اس پر نقد پیش کرتا تھا۔ چوتھا مکتب فکر ہے مادیت پسند، جن کو کہتے ہیں مطلب جسے ہم کہتے ہیں میٹیریلزم۔ ان میں ایک تو ڈیموکریٹس تھا، جو یونانی فلاسفہ میں جس کا دور گزرا ہے۔ دوسرا تھامس ہابس تھا، تھامس ہابس، اور تیسرا یہی کارل مارکس تھا۔ کہ یہ کارل مارکس جو ہے اس کو جب ہم مثالیت میں پیش کرتے ہیں تو وہاں پر بطور نقاد کے پیش کرتے ہیں، اور جب ہم اس کو مادیت کے مکتب فکر میں پیش کرتے ہیں تو یہاں پر یہ مادیت پرست ہے بذات خود۔ تو یہ چار مشہور مکاتب فکر ہیں کس میں؟ جدید مغربی فکر و فلسفہ میں۔ جدید مغربی فکر و فلسفہ میں مشہور چار مکاتب فکر: پہلا ریشنلسٹ یعنی عقلیت پسند، دوسرے تجربیت پسند، تیسرے مثالیت پسند، اور چوتھے مادیت پسند۔ یہ چار مشہور مکاتب فکر ہیں، ان میں سے ہم نے دو کو پڑھ لیا ہے، اگلے دو کو ہم یہاں نہیں پڑھیں گے، اور اگر پڑھیں گے تو پورا سال ان میں چلا جائے گا، لہذا اگلے دو کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہ جدید مغربی فلسفہ ہے، اور اس کے بعد دور آ جاتا ہے معاصر مغربی فلسفے کا۔ معاصر مغربی فلسفہ میں بھی تقریباً تین چار مکاتب فکر مشہور ہیں۔ ایک وجودیوں کا ہے، ان کو وجودیت پسند کہا جاتا ہے۔ ایک ان کا ہے جسے کیا کہہ لیں، رومانویت پسند، رومانویوں کا ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ایک یہ تجزیاتی جو فلاسفہ ہیں جن کو ہم تحلیل پسند کہتے ہیں عربی میں، ایک ان کا ہے مکتب فکر، اور ایک دو اور بھی ہیں وہ ذرا ہلکے لیول کے ہیں، تو یہ معاصر فلسفہ میں ان کا نام آتا ہے۔ تو یہ معاصر فلسفہ ہے۔ اس کے بعد جو موجودہ دور کا فلسفہ ہے، مطلب 21ویں صدی کا، اس میں کسی حد تک تو وہی معاصر فلسفہ چل رہا ہے، اور کسی حد تک ساتھ جو ہے وہ اب فلسفے پر بہت زیادہ نقد بھی ہو رہا ہے مغرب میں۔ تو علامہ زاہد الراقی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ مغربی فکر و فلسفہ کا دور ختم ہونے والا ہے، اب دنیا کو ایک مطمئن نظام چاہیے،
اس کے لیے اسلام پسندوں کو اپنا آپ پیش کرنا چاہیے، اور اسلام کو عالمی سطح پر ایک کامل نظام کے طور پر پیش کرنا چاہیے، پیش کریں، تاکہ جو لوگ فلسفے سے تنگ آ کر اب واپسی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، ان کے سامنے اسلام جو ہے وہ ایک بہترین نظام حیات کے طور پر موجود ہونا چاہیے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کریں گے، اور یہ انشاءاللہ ہم کریں گے، اور مجھے امید ہے آپ لوگوں سے انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پر ہم فلسفے کی بات کو ختم کر دیں گے۔ اب انشاءاللہ اگست سے ہم جو چیز شروع کریں گے وہ ازم سے شروع کریں گے۔ اب ہمارے انشاءاللہ بڑے زبردست لیکچر ہوں گے، آپ لوگوں نے پوری دلچسپی دکھانا ہوگی۔ مغربی تہذیبوں کو اب مغربی تہذیب و ثقافت کو ہم سمجھیں گے کہ ہیومنزم کیا ہے، فیمنزم کیا ہے، کیپٹلزم کیا ہے، سیکولرزم کیا ہے، لبرلزم کیا ہے۔ یہ مختلف جو ازمز ہیں، انشاءاللہ آگے ہم پورا سال انہی کو ہم پڑھیں گے، اور انہی کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ 15 لیکچرز ہوتے ہیں، 16 ہوتے ہیں، 12 ہوتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں، ان میں انشاءاللہ ہم مختلف ازمز کو پڑھیں گے۔ اور ازمز کو پڑھیں گے تو بس سمجھ جائیے کہ آپ انشاءاللہ مغربی تہذیب پر آپ کو ایک حد تک جو ہے وہ کمانڈ حاصل ہو جائے گا۔ شروع میں یہ کچھ فلاسفہ کو پڑھنا اس لیے ضروری تھا کہ آگے ازمز میں، جیسے اب مثال کے طور پر ہم جو ریشنلزم پڑھتے ہیں، تو ان کی بنیادوں کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو پھر ہمارے لیے ایک مشکل بات بن جاتی ہے، یا ان فلاسفہ کا تعارف ہی نہ ہو تو پھر آگے ان کی وجہ سے جو جو ازمز دنیا میں متعارف ہوئے ہیں، ان پر جب ہم بات کریں تو ایک مشکل پیش آ سکتی تھی۔ تو اس لیے ہم نے کیا کیا، ان فلاسفہ کو پہلے ایک تعارفی طور پر ہی پڑھا ہے، کوئی زیادہ گہرائی کے ساتھ نہیں پڑھا، لیکن باقی انشاءاللہ آگے ہم کس کو پڑھیں گے، اب فلاسفہ کو پڑھیں گے اور ازمز کو پڑھیں گے۔ اچھا، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں، ازمز کو ہم نے ایک اپنے حساب سے تقسیم کیا ہے۔ ویسے تو ازمز کو سمجھنے کے لیے عام طور پر ایسے تقسیم کیا جاتا ہے، جدیدیت کے ازمز، یعنی 16ویں 17ویں صدی لگا لیں اس کو، جدیدیت کے ازمز، یا 15ویں اور 16ویں۔ پھر 2 صدیوں میں آ جاتے ہیں مابعد جدیدیت کے ازمز، اور پھر آخری جو 20ویں اور 21ویں صدی ہے، ان میں آ جاتے ہیں بعد مابعد جدیدیت کا کے ازمز۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، لیکن ہم نے انہیں دوسرے طریقے سے وہ جو ہے پیش کیا ہے۔ ایک وہ ازمز جو سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے سیکولرزم ہے، لبرلزم، بلکہ لبرلزم تو ذرا اس میں چلا جائے گا، سیکولرزم ہے، اور بہت ساری یہ کمیونزم ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سیاسی ازمز ہیں۔ کچھ ازمز معاشی ہیں، جیسے کیپٹلزم، سوشلزم، اسی طرح سے جو ہے وہ کمیونزم وغیرہ۔ اور کچھ ازم جو ہیں وہ نظریاتی ہیں، فکری، جیسے ایتھیزم، الحاد، ہیومنزم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیمنزم، بلکہ فیمنزم تھوڑا بہت سیاسی میں بھی چلا جائے گا۔ بہرحال اس کی انشاءاللہ اس طرح سے تقسیم کر کے تو ہم اس تقسیم کے حساب سے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ جی صفیہ نور صاحبہ، آپ نے یہ لکھنا ہے، ایک تو جو ہم نے اس ڈیوڈ ہیوم نے جو 3 دلیلیں پیش کی تھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار پر، اور ان تینوں دلائل کا جو ہم نے رد پیش کیا ہے، وہ تینوں رد آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ لکھنا ہے، اور دوسرا اس نے جو فلسفہ اخلاقیات پیش کیا تھا، اس اخلاقیات والے اس کے نظریے پر جو ہم نے رد پیش کیا تھا وہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 4 چیزیں، تین دلائل کے رد، اور ایک اس کا جو ہے وہ اس کا نظریہ اخلاق کا رد، یہ 4 چیزیں لکھنی ہیں۔ دوسری آپ کہہ رہی تھی کہ میں کچھ پوچھنا چاہوں گی، تو جی ضرور پوچھیے، بتائیے۔ جی صفیہ نور صاحبہ، آپ میرے خیال سے وائس میں بتا دیجیے، میرے اگلی کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، بس 4-5 منٹ باقی ہیں، اس سیاست پر کلاس ہوتی ہے میری، تو اس کو مجھے وقت دینا پڑتا ہے، اور کوئی کسی کا کوئی سوال ہو تو تب تک آپ بھی کر سکتے ہیں۔ السلام اچھا، علیکم امتحانات ورحمۃ کی، اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جی کون؟ نام؟ صفیہ نور۔ ہاں جی، کہیے۔ جی استاد محترم، یعنی کہ امتحانات کی کیا ترتیب ہوگی؟ اچھا، امتحانات کی ترتیب یہ ہوتی ہے نا،
پچھلے سال تو ہمارے سال میں 3 بار ہوئے تھے، لیکن اس سال ہمارا ارادہ ہے 2 ہی بار کریں گے۔ ایک ہوگا تقریباً ستمبر کے درمیان میں، یعنی 10 سے لے کر 20 ستمبر کے درمیان میں ہمارا پہلا امتحان ہوگا۔ اس میں آپ کے ٹوٹل 5 پیپرز ہوتے ہیں۔ ہر کورس کا ایک پیپر ہوتا ہے، حجت اللہ البالغہ کا ایک، اس فلسفے کا ایک، علم الدعوہ کا ایک، اور جو ہے وہ اسلام کا نظام حکومت و سیاست کا ایک، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے وہ اسلام کا نظام معیشت کا ایک۔ یہ 5 ہمارے جو کورسز چل رہے ہیں، ان پانچوں کے 5 پیپرز ہوں گے۔ پیپر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم آپ کو پیپر تیار کر کے PDF میں دے دیتے ہیں۔ اس میں 3 5 یا جتنے بھی سوالات ہیں، ان سوالات کے آپ نے جوابات لکھنے ہوتے ہیں، لیکن سرچ کر کے، مطلب ریسرچ کر کے۔ اس میں آپ کو ChatGPT کی اجازت نہیں ہوتی، AI کی اجازت مطلب نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ کتابیں سرچ کریں، ویب سائٹ سرچ کریں، کچھ جو بھی موضوعات سرچ کریں، جو بھی سرچ کریں، وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ آپ کو سرچ کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس 12 گھنٹے ہوتے ہیں، یعنی دن کو ہم 10 بجے پیپر دیتے ہیں، رات کو 10 بجے جو ہے وہ پیپر واپس کرنا ہوتا ہے۔ تو پورے 10 گھنٹے 12 گھنٹے آپ اس پر ریسرچ کرتے ہیں۔ آپ کو جب ان کے جوابات مل جاتے ہیں، آپ انہیں لکھتے ہیں، لکھ کر آپ انہیں کمپوز کریں، یا جیسے بھی آسان طریقہ جو ہوتا ہے اس طریقے سے آپ لوگ وہ پیپر حل کر کے شام کو 10 بجے ہمیں واپس جمع کرا دیتے ہیں۔ شام 10 سے لے کر 12 تک درمیان کے 2 گھنٹے جو ہوتے ہیں یہ واپسی کے جمع کرنے کے ہوتے ہیں۔ لگاتار 5 دنوں میں 5 پیپرز ہوتے ہیں، اور یہ ترتیب ہوتی ہے ہماری۔ اس میں اساتذہ کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ صرف سوالات دے دیتے ہیں، کوئی جو ہے وہ کوئی اور نوعیت کی چیز دے دیتے ہیں، جیسے اسائنمنٹ وغیرہ ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز دے دیتے ہیں۔ وہ یعنی ان کا اپنے ذوق پر مبنی ہے کہ وہ کیا چیز دیتے ہیں۔ اور کسی کا پیپر پھر ذرا شارٹ کٹ ہوتا ہے، کسی کا پیپر لمبا بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وقار صاحب کا پیپر اکثر کافی لمبا ہوتا ہے، تو یعنی یہ اس اساتذہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو باقی جو آپ کے اس میں ہم نے پڑھے تھے، تمہیدی میں جو ہم نے کورسز پڑھے تھے، وہ کورسز صرف آپ کے لیے مطلب اس دعوت و ارشاد کے لیے مداخل کے طور پر ہم نے پڑھے تھے، ان کے پیپرز نہیں ہوتے۔ بس وہ وہی جو اسائنمنٹ جس نے لے لی وہ وہی ہوتا ہے۔ استاد اعظم، یعنی کہ جو آج کل ہمارے لیکچر چل رہے ہیں، تو کیا جو ہم پڑھتے ہیں کلاس میں، تو کیا اس کا پیپر نہیں ہوگا؟ یعنی کہ ان سے یعنی کہ سوال ہی نہیں؟ انہی سے ہوتے ہیں نا، انہی سے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے نہیں ہوتے کہ آپ رٹا مار کر اس کا جواب لکھیں، انہی میں سے ہوں گے، لیکن اس طرح ایک تحقیقی نوعیت کے ہوں گے۔ اچھا، وہ نمونے کے طور پر انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں، مجھے مل جائے تو میں بھیج دوں گا کوئی پیپر۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ پھر مزے کریں، آپ لوگوں کی فلسفے سے جان چھوٹ گئی۔ آگے انشاءاللہ ہم ازمز پڑھیں گے، تو ان میں دلچسپی دکھانی ہے پوری پوری۔ اور یہاں پر فلسفے کی کلاسز میں نے آپ لوگوں سے کچھ نہ کہا ہے، نہ کچھ سنا ہے، نہ کچھ کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کی ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا آپ میں سے اکثر کے پاس فلسفے کا خلفیہ نہیں ہے، تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ پھر سر کے اوپر سے ہی گزرتی ہیں، تو اس لیے میں نے اس میں تنگ نہیں کیا آپ کو۔ تو انشاءاللہ ازمز میں جو ہے ہماری آپس میں ڈسکشن بھی ہوا کرے گی، اور اس میں جو ہے نا ہم پورے ایک، تاکہ مغربی تہذیب کو ہم اچھے سے سمجھ سکیں، تو وہ انشاءاللہ ہم پورا ایک سنجیدگی کے ساتھ انہیں لے کر چلیں گے۔ ٹھیک ہے، کسی اور کا اس کا مطلب سوال نہیں ہے تو پھر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ